بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ما قبل میں ہم نے شاہد حدیث اور متابعات کے حوالے سے گفتگو کری تھی، اور کبھی کبھار ان کا آپس میں تعارض بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا اس لیکچر کا جو میں بیان ہوگا تو وہ اس تعارض کے اعتبار سے جو ہے وہ احادیث کی اقسام کو بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں محکم حدیث محکم کی تعریف کیا ہے، وہ بھی اس کے ضمن میں آ جائے۔ فرماتے ہیں ثم المقبول ينقسم ايضا الى معمول به وغیر معمول به۔ مقبول بھی تقسیم ہوتی ہے معمول به کی طرف اور غیر معمول به کی طرف۔ لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يزاده فهو المحكم، کیونکہ اگر وہ یعنی مقبول اگر وہ مقبول تعارض سے سلامت ہو، یعنی کوئی حدیث اس کے مقابل نہ آئے، تعارض سے سلامت ہو، یعنی لم یاتی خبر یزاد ہو، یعنی اس کے متضاد اس کے مخالف کوئی خبر نہ آئے، تو وہ حدیث ہو جاتی ہے محکم۔ جس کے مقابلے میں کوئی حدیث نہ آئے، یعنی الفاظ کا تعارض جہاں ظاہر کا تعارض نہ ہو، تو وہ محکم ہو جاتی ہے۔ وہ امثلتہ کثیرۃ، اور محکم حدیث کے مثال کثیر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور فرماتے ہیں وَإِنْ أُورِدَ، اب اگر ایک خبر ہے اس کے مقابلے میں کوئی متعارض آ جاتا ہے، معارض آتا ہے، تو اب کیا حدیث وہ اس کا کیا بنے گا، وہ کون سی قسم بنے گی؟ فرماتے ہیں وَإِنْ أُورِدَ، اگر اس کا تعارض کیا جائے کسی حدیث کے ذریعے، تو فلا یخلو اما ان یکون معارضه مقبولا مثله او یکون مردودا، اگر اس کا تعارض کیا جائے تو وہ خالی نہیں ہوگی، یہاں تو اس کا معارض مقبول ہوگا اسی کی مثل، جس کے معارض مقبول حدیث ہیں، مقبول حدیث کا معارض آ رہا ہے، تو پھر دو صورتیں ہوں گی، وہ معارض بھی مقبول ہوگا یا وہ معارض مقبول نہیں ہوگا بلکہ مردود ہوگا۔ تو فرماتے ہیں فَالثَّانِي لَا أَثَرَ لَهُ، تو جو دوسری کنڈیشن میں جو دوسری قسم تو اس کا جو معارض ہے وہ مردود ہو، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں۔ لِأَنَّ الْقَوِيَّ لَا يُؤْثَرُ فِيهِ مُخَالِفَةُ الضَّعِيفِ، کیونکہ جو قوی ہوتا ہے اس میں ضعیف کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ لا یؤثر فیہ مخالفت الضعیف، اس میں ضعیف کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ مردود ہے۔ مردود اگر مقبول کی مخالفت کرے گا تو ہم مقبول کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے، مقبول کو لے لیں گے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ جو ضعیف ہے، جو کمزور ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ وَإِنْ كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ بِمِثْلِهِ، اگر مقبول کا مقبول کی مثل ہی معارضہ ہو، تعارض ہو، تو پھر بھی دو صورتیں خالی نہیں ہیں۔ اما ان یکون الجمع بین مدلولیہما بغیر تعسف اولا، دونوں مقبول ہیں، تو اب دونوں مقبولوں کے جو مدلول ہیں، جن سے ان احادیث سے جو ثابت ہو رہا ہے، وہ احادیث جس پر دلالت کرتی ہیں، تو وہ ہو جائے گا مدلول۔ تو ان دونوں احادیث کے مدلولوں کے درمیان اگر جمع کرنا ممکن ہو بغیر تعصب کے، یعنی بغیر ذاتی کیے، تو ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دو مقبول ہیں، دونوں مقبولوں کے جو مردود ہیں، تو جو دونوں مقبول آپس میں تعارض کرتے ہیں، اب دونوں مقبولوں کا آپس میں تعارض ہو رہا ہے، اور ان دونوں پھر دیکھا جائے گا کہ ان دونوں کے جو مدلول ہیں ان کو جمع کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ فرماتے فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَهُوَ نَوْعٌ مُسَمًّى مُخْتَلِفَ الْحَدِيثِ، تو اگر جمع کرنا ممکن ہو تو وہ ایسا نو ہوگا جس کو مختلف الحدیث کا نام دے، وہ ایسا نو ہوگا کہ جس کو مختلف الحدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟
یعنی مدلولوں دونوں مقبول ہیں، دونوں مقبول کا آپس میں تعارض ہے، اور دونوں کے جو مدلولات ہیں ان کو جمع کرنا بھی ممکن ہو، تو پھر وہ حدیث ہو جائے گی مختلف الحدیث۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی حدیث جو ہے وہ مثال بیان فرماتے ہیں مسل لہو الاب مسل لہو لہو بن الصلاح بحدیث لا عدوى ولا طیرۃ مع حدیث فر فر من المجذوب فرارک من الاسد۔ تو اس حدیث کی یعنی مختلف الحدیث کی مثال دی ہے امام ابن صلاح نے لا عدوہ ولا طیرت والی حدیث، اس کے باوجود فر من المجوز فرارک من الاسد والی حدیث کے ساتھ، یہ دونوں احادیث ان کا جو ظاہر ہے وہ معارض ہے، دونوں کے ظاہر میں تعارض ہو رہا ہے۔ لا ادوا ولا طیرت کا مطلب ہے ادوا، یہ کرونا کے ٹائم بڑی جو ہے وہ اس پر بحث ہوئی تھی۔ لا ادوا کا مطلب ہے ایک بیماری دوسری کے ساتھ متعدی نہیں ہو، ایک بیماری ہے تو اب وہ بیماری دوسرے کی طرف آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، حضور کے فرمان کا یہ مطلب ولا طیرت، اور کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، ولا طیرت کا مطلب ہے کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ حدیث ہے، اور دوسری حدیث ہے حضور نے فرمایا تم بھاگو مجذوب سے، مجذوب یعنی جس کے اندر کوئی جو ہے وہ بیماری وغیرہ ہو، تو تم بھاگو مجذوب سے جیسے تیرا بھاگنا شیر سے ہوتا ہے، جب تم شیر دیکھے اکیلے ہو اور شیر دیکھ کر تم جیسے بھاگو، تو اسی طرح تم مجذوب بندے کو دیکھ کر بھاگ جاؤ۔ تو اگر دونوں حدیثوں کے ظاہر کو دیکھا جائے تو ہمیں تعارض نظر آئے گا کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف بیماری آتی نہیں ہے، اور اور ایک شخص سے بیماری اڑ کر دوسرے میں لگتی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور کے فرمان کا مطلب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو مجذوب ہے تو اس بندے سے بچا جائے، اگر ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی۔ تو پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، متعدی نہیں ہوتی، اور دوسری حدیث سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بیمار اس سے بچنا ہے، قریب جائیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کلاہما فی الصحیح ہے وظاہرہما ظاہر مستعار، دونوں کلاہما وہ دونوں احادیث، لا ادوا والا تیر والی حدیث اور فر من المجذوب والی حدیث، یہ دونوں احادیث صحیح میں ہے، اور ان دونوں کا ظاہر تعارض ہے، دونوں ظاہر کے لحاظ سے ان کے اندر تعارض پایا جا رہا ہے۔ وہ کیسے پایا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ فرماتے ہیں اب یہ دونوں مقبول ہیں، دونوں صحیح احادیث ہیں، تو ان کی درمیان تطبیق اور ان کے درمیان جمع کرنے کی وجہ کو بیان کر رہے ہیں۔ وجہ الجمع بینہما، ان دونوں کے درمیان جمع کی وجہ کیا ہے؟ فرماتی ان هذه الامراض لا تعدی بطبعها، یعنی یہ بیماریاں اپنی طبیعت سے متعدی نہیں ہوتی، یعنی بذات خود بیماری جو ہے وہ خود اڑ کر کس میں نہیں لگتی کہ بیماری ایک سے نکل کر دوسرے میں چلی جائے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جعل مخالط المریض بها للصحیح سببا لعداء مردہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مریض کے ساتھ مخالط یعنی میل جول، مریض کے ساتھ میل جول رکھنے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض کے ساتھ میل جول رکھنے کو صحیح کے ساتھ، مریض کی مریض کی میل جول کو صحیح کے ساتھ رکھنے کو سبب بنایا ہے اس کے بیمار ہونے کے لیے، اس کے بیمار ہونے کے لیے، صحیح کے بیمار ہونے کے لیے۔ جو بندہ صحیح ہے اس صحیح کے ساتھ اگر مریض بندہ میل جول رکھے تو اس میل جول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحیح کے بیمار ہونے کے لیے سبب بنایا ہے کہ اگر بندہ صحیح مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھنا
سبب بن جائے گا اس صحیح کے بیمار ہونے کا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے سے یہ ہوتا ہے، اور بذات خود جو بیماری ہے وہ نہیں لگتی۔ ثم قد يختلف ذلك عن سبب، پھر کبھی کبھار وہ اپنے سبب سے مختلف بھی ہوتی ہے، کما فی غیر من الاسباب، جیسے کہ اس کے علاوہ دوسرے اسباب میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ قضا جمع بینہما ابن الصلاح تبعا لغیری، اسی طرح امام ابن سلام نے اس کے غیر کے لیے تبع کو گئے وہ جمع فرمایا، یعنی تبع کے طور پر، مطابق کے طور پر اس کے غیر کے لیے امام ابن سلام نے بیان فرمایا۔ والاولا فی الجمع ان یقال، اور جمع میں اولا یہ ہے کہ کہا جائے کہ ان نفیہ للعدو للعدوى، ان نفیہ للعدوى باق علی عمومہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری کے لیے، ادوا کے لیے، یعنی بیماری کے متعدی ہونے کے لیے منفی فرمانا نہیں فرمانا، حضور کا بیماری کے متعدی ہونے کے لیے ہونے سے منع فرمانا یہ اپنے عموم پر باقی ہے، کہ حضور نے اگر یہ فرمایا کہ بیمار متعدی نہیں ہوتی تو یہ اپنے عموم پر باقی ہے۔ وقد صح قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی درست ہے کہ لا یعدی شیء شیئا، ایک چیز دوسری شے کی طرف، ایک شے دوسری شے کی طرف متعدی نہیں ہوتی۔ حضور کا یہ فرمان بھی صحیح ہے، وقول، اور حضور کا یہ فرمانا لمن عارض، جس اس شخص کے لیے کہ جس کو عارض ہوا، کہ بے ان البعیر، یہ ایک واقعہ ہے، میں آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد عبارت پڑھتے ہیں تو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ایک واقعہ ہے، ایک شخص کا، اس وہ اونٹ چراتا تھا، اس کو بہت سارے اونٹ ہوتے تھے، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ، یہ جو مجذوم اونٹ ہے اس کے اندر بیماری ہے، خارش کی بیماری تھی اس اونٹ کو۔ تو حضور کو عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو اونٹ ہے اس کے اندر خارش کی بیماری ہے، میں اگر یہ اس کو سالم اونٹوں کے ساتھ رکھ دیتا ہوں تو ان کے ساتھ بھی یہ خارش والی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس پہلے اونٹ کو جو ہے وہ کس نے بیماری لگائی؟ یعنی بہت سارے اونٹ ہیں، مثلا مثال کے طور پر اس کے پاس 20 اونٹ ہیں، تو 20 اونٹوں میں سے اگر 5 میں بیماری لگ گئی ہے خارش کی، تو 5 میں سے آٹومیٹکلی سب میں 5 میں تو نہیں لگی ہوگی نا، پہلے ایک میں لگی ہوگی اس کہنے والے کی قول کے مطابق، پھر دوسرے میں لگی ہوگی، پھر تیسرے میں، پھر یہاں تک کہ 5 میں بیماری لگ گئی ہے۔ تو حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا اونٹ خشکی والا تھا، خشکی زدہ تھا، تو اس کو کس نے خارش لگائی؟ تو اس بندے نے کے گمان میں یہی آیا، اور اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ اس بندے، اس اونٹ کو جو پہلا ہے اس کو خارش کی بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگی، تو اسی طرح جو دیگر اونٹ ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بیماری لگ سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہی فرمان ہے، جو ہے وہ یہی وجہ ہے اور یہی سبب ہے، یہی تطبیق ہے ان احادیث کو جمع کرنے۔ تو حضور کا فرمانا اس کو کہ جس کو یہ حدیث عارض ہوئی کہ بِأَنَّ الْبَعِيرَ، کہ جو اونٹ ہے، ان البعیر الاجرب، یعنی خارش زدہ اونٹ، یکون فی الحبل صحیح، اگر وہ صحیح اونٹوں میں ہو، فیخالطها فتجرب، تو وہ اس کے ساتھ مل جل جائے، تو تجرب، تو اس کو بھی خارش زدہ کر دیتا۔ وہ شخص یہ کہنے لگا کہ یہ اگر خارش زدہ اونٹ صحیح اونٹوں میں بیٹھے، ان کے ساتھ میل جول رکھے، تو وہ بھی خارج زدہ ہو جائے گا، حیث ردہ علیہ بقولی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس قول پر رد فرمائی اپنے اس فرمان کے ساتھ، فمن عاد الاول، تو پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی؟ پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی؟ یعنی ان اللہ سبحانہ وتعالی ابدع بذلک فی الثانی کما ابدع فی الاول، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس دوسرے میں اس بیماری کو پیدا کرتا ہے
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے میں بیماری کو شروع کیا، یعنی جو بیماری لگتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے، میل جول سے، بیماروں کے ساتھ میل جول رکھنے سے نہیں لگتی، حضور کے فرمان کا حاصل نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ، أَمَّا الْأَمْرُ بِالْفَرَارِ مِنَ الْمَجْذُوبِ فَمِنْ باب سد الذرائع۔ بہرحال جو معاملہ ہے حدیث پاک کا، کہ حضور نے فرمایا کہ مجذوب سے بھاگو، مجذوب سے بھاگنے کا جو معاملہ ہے وہ ذرائع کو ختم کرنے کے باب سے ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ ان کے ساتھ بیٹھے، میل جول رکھ لے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید بھی رکھ لے اور ان کے ساتھ میل جول رکھ لے، تو ایسا بھی نہیں کرنا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھ کر اپنی باہوں پر، اپنی اعضاء پر چھری چلا دے تو وہ بندہ بے وقوف ہوگا۔ تو اس ذرائع کو، اور کہہ دے کہ جو ہے وہ اگر اللہ نے چاہا تو میں زندہ رہوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو میں مر جاؤں گا، تو ایسے بندے کو ہم بے وقوف کر لیں گے۔ اس کے پاس پسٹل ہو اور خود اپنی کھوپڑی پر مار دے اور کہے کہ میں زندہ رہا تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زندہ رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں مر جاؤں گا، تو وہ بندہ بے وقوف کہلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امید کے ساتھ اپنی جو وہ ہیں چیزیں ہیں، دنیا کے حقائق ہیں، تو ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجذور سے بھاگنے کا، جس کے اندر بیماریاں ہیں اور جو ہے وہ خراب ہے، تو اس سے دور رہنے کا حضور نے حکم فرمایا، تو یہ ذرائع کو، اسباب کو ختم کرنے کے قبیل سے، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى منفیت، تاکہ اس شخص کے ساتھ کہ وہ نہ قریبی، نہ قرب نہ کیا جائے، کہ جس شخص کے ساتھ اگر کوئی چیز مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اس کے اندر وہ پائی جائے، لا بالعدوى بالمنفیت، اور اس بیماری کے متعدد ہونے کے اعتبار سے نہیں، کہ جس کو منع فرمایا گیا ہے، جس کی نہیں فرمائی گئی، جس کی نفی فرمائی گئی ہے، تو اس کے علاوہ، اس کے بغیر وہ لگ جائے گی اللہ تعالیٰ کے تقدیر فرمانے سے، مقرر فرمانے سے۔ فَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مخالطته، مخالطته، تو یہ گمان کیا جائے کہ وہ اس کے جو ہے وہ مخالطت کے سبب ہوا ہے، اس کے میل جول کے سبب ہوا ہے۔ فیا تقیدہ صحت العدوہ، اور وہ یہ گمان کر لے کہ جو بیماری کا ایک دوسرے کے ساتھ متعدی ہونا ہے وہ صحیح ہے، تو اس وجہ سے حضور نے جو ہے وہ منع فرمایا۔ فیقع فی الحج، تو وہ حج میں پریشانی میں واقع ہو جائیں، فعمل بتجنبه حسما للمعادة، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، جو ہے وہ مادہ کی حسم کے طور پر، مادہ کی حسم کے طور پر یعنی جو جراثیم ہیں ان کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں احادیث کے اندر ہم ظاہر کے لحاظ سے دیکھیں تو تعارض نظر آئے گا، لیکن در حقیقت جو یہاں پر تحقیق کی گئی تو اس لحاظ سے کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں حضور کی احادیث صحیح ہیں، مقبول ہیں، ان کے اندر کوئی بھی تعارض نہیں ہے، اور ایسی حدیث کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ آج کا لیے اتنا سبق کافی ہے، کوئی بات سبق کے حوالے سے سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجیے۔